أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. دوسری پڑھیں. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ صحن میں، یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے. گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. جن بچوں نے جن
اکثر جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا، جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا۔ عرش پہ چاند چمکتا دیکھا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو، عرش پہ چاند چمکتا دیکھا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو، ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے، ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے، پورے محمد کیسے ہوں گے، ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے، پورے محمد کیسے ہوں گے، پورے محمد کیسے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہانہ اصلاحی مجلس اور ذکر کی مجلس کی نسبت سے ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ آپ احباب اپنی ساری مصروفیات اور ضروریات سے وقت فارغ کر کے اللہ کی محبت میں اور دین کی بات سننے کی نسبت سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس طلب کو، اس حاضری کو، اس فکر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ
ہر چیز اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، ایک منظر ہے۔ جتنی چیزوں کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو یقین کر لیں کہ یہ نظر آنے والی چیز، اس میں اللہ کی کروڑ حکمتیں اور نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اپنے حکم سے بنایا ہے۔ اب جو چیز اللہ کی قدرت سے بنی وہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، وہ اس کا ایک مظہر ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں، ساری مخلوقات میں، ساری مصنوعات میں صرف ایک مخلوق کے حصے میں اشرف کا لفظ آیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ بنی آدم اشرف المخلوقات ہے، یہ سب سے زیادہ معزز ہے، اسی کے وجود سے کائنات خوبصورت بنتی ہے، اور اگر اس کا وجود نہ رہے تو کائنات کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر کتنی خوبصورت جگہیں ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، محلات ہوتے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہے۔ آج دنیا میں اور ہمارے ملک میں مختلف جگہوں پر ایسی جگہیں ہیں جس کو آثار قدیمہ کہتے ہیں، بلکہ جس کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ ہم ٹکٹ دیتے ہیں کہ بھئی ہم جا کے اس کو دیکھ لیں، یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، کوئی شاہی محل ہے، کوئی شاہ جہانی محل ہے، کوئی کس بادشاہ کا اور کوئی کس بادشاہ کا ہے۔ لیکن آج وہ ساری چیزیں عبرت کا ایک نمونہ بنی ہوئی ہے دوست۔ آپ میں سے جو حضرات عمر حج پہ گئے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ سرزمین عرب وہ ہے جہاں سب سے زیادہ انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، اور انبیاء جب بھی مبعوث ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا عظیم مقصد لے کر آتے ہیں، اور ان کا مقصد انسان پر، اس اشرف المخلوقات پر محنت ہوتی۔ اس لیے کسی پیغمبر کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کی زندگی کی محنت غیر انسان پر ہوئی، بلکہ ہر جگہ آپ کو اس قوم کا نام بھی ملے گا، یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ قوم صالح ہے، یہ قوم لوط ہے، قوم مدین ہے، یہ فرعون ہے، سب کے نام بھی ملے گے۔ تو چونکہ سرزمین عرب جو ہے یہ انبیاء کی بعثت کی جگہ ہے، اور ان کی بعثت لوگوں میں ہوئی ہے، اور پچھلی بے شمار امتیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ پاک کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کی گرفت آئی، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کی باقیات ہیں، جو ان کی رہنے کی جگہیں ہیں، جو ان کے آثار ہیں، وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہے دوستو، اور جب وہ سامنے آتی ہے پھر تاریخ کو جوڑا جاتا ہے، قرآن پاک کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ او ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہاں آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام یہاں آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام یہاں آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام یہاں آئے تھے۔ یہ سب چیزیں اب دنیا پہ کھل رہی ہیں، لیکن مصیبت یہ ہو گئی کہ باطل ذہن نے، کافر ذہن نے، منکر ذہن نے ان ساری چیزوں کو ایک تاریخی ورثہ بنا لیا، ایک ثقافت بنا لی کہ یہ اتنے ہزار سال پرانا پتھر ہے، یہ اتنے ہزار سال پرانی دیوار ہے، یہ اتنے ہزار سال پرانی چیزیں۔
تو مدینہ منورہ سے نکل کے تقریباً 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کی مسافت پہ کچھ سال پہلے ایک جگہ دریافت ہوئی، اور پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو حضرت صالح علیہ السلام کی جائے بعثت ہے. اس کو آج مدائن صالح کہتے ہیں. مدائن صالح یعنی یہاں کون سے پیغمبر آئے؟ حضرت صالح علیہ السلام. اور اب اس کو انہوں نے ایک جیسے ہوتا ہے ایک تاریخی ورثہ بنا لیا. اب آپ جانا چاہیں گے تو آپ ایک دنیا کے نظم کے ساتھ جائیں گے. کیا مطلب؟ اس جگہ کی ایک بکنگ ہے، وہاں کی 95 ریال فیس ہے، ٹکٹ ہے اس کا، آپ کو دن تاریخ سب دیا جائے گا، اور آپ مدائن صالح میں اندر ہو جائیں گے. بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا. آپ میں سے کوئی گیا؟ بہت بڑے پیمانے پہ اس میں کام بھی ہو رہا ہے اس وقت، اس لیے کہ جتنی کھدائی نیچے ہو رہی ہے عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی. تو بڑے ایسی قوم گزری ہے کہ جس نے بہت کچھ کیا ہے، بڑے ماہر تھے. تو آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں. آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ترقی یافتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک جگہ خاص کر دی. پنکھا چھت پہ لگے گا یا دیوار پہ، زمین پہ نہیں لگے گا. زمین پہ پنکھا لگے گا؟ نہیں، برا لگے گا. گلاس وہاں رکھنا ہے تو وہاں رکھنا ہے، جوتے یہاں رکھنے ہیں تو یہاں رکھنے ہیں، کرسی وہاں رکھنی ہے تو وہاں رکھنی ہے، بٹن دیوار میں یہاں رکھنے ہیں تو وہاں رکھنے ہیں. آج ہم یہ سب کچھ کر کے اس نظم اور سلیقے کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ، سنجیدگی ہے ہم میں. لیکن وہ ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کے پاس چیزیں بنانے کے لیے، توڑنے کے لیے یہ آلات اور مشینیں تو نہیں تھی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم وہاں اندر گئے تو وہ جو گائیڈ ہوتے ہیں، جو دکھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ تو صرف اس نظریے اور پوائنٹ آف ویو سے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنے ہزار سال، یہ اتنے ہزار سال. لیکن انسان جب قرآن پاک سمجھ کے جاتا ہے اور سیرت پڑھ کے جاتا ہے اور اپنی اسلامی تاریخ سے جڑ کے جاتا ہے تو دوستو یقین کریں عبرت کی ہزاروں باتیں کھلتی. جائے عبرت ہے. دیواروں کو کرید کر، دیواروں کو تراش کر، برتنوں کے لیے جگہ ہیں، سونے کے لیے جگہ ہیں، علاج کے لیے الگ جگہ ہیں. ہر چیز کا ایک محل اور مکان متعین ہے. یہ سب چیزیں آج کا انسان نہیں کر رہا دوستو. ہم سے پہلے والوں نے زیادہ طاقت اور زور کے ساتھ کی، اس لیے آج ہزاروں سال بعد بھی وہ چیز موجود ہے. جبکہ ہم نے جو چیز اور جو عمارتیں بنائی ہیں 10-15 سال بعد آپ دیکھیں تو آپ کبھی ارادہ نہیں کریں گے کہ میں اس میں گھر لوں. آپ کہیں گے نیو کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے، جدید تعمیر کی طرف. اب پرانا برا لگے گا، اس میں جان نہیں ہے. گزرے ہوئے لوگوں کی طاقت ہم سے زیادہ لگتی ہے، سمجھ زیادہ ان کی نظر آتی ہے. ساری چیزیں تو یہ ان کے پاس بھی موجود تھی دوستو. بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا مقصد اور موضوع وہ انسان تھا. اور پھر انسان میں قلب انسان، اور قلب انسان میں پھر ہدایت انسان، کہ اس انسان کے جسم میں موجود دل پر اتنی محنت ہو کہ یہ دل اپنے صحیح اور غلط کو سمجھ کر ہدایت پر آ جائے اور یہ غلط رخ سے ہٹ جائے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہر چیز اللہ کی نعمت کا ایک مظہر ہے، اس کا ایک اظہار ہے. اللہ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے کہ یہ ہر چیز کے اندر ترقی چاہتا ہے. جو ایک قابل محمود چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، کہ
کسی چیز میں کمال کی طرف جانا یہ بری بات نہیں ہوتی. اتنا انسان کو خشک نہیں بننا چاہیے کہ بہتری کی طرف جانے کے سفر کو بھی کہے کہ نہیں بھائی یہ کیا تم نے نئی چیز شروع کر دی. خیر کی طرف، بہتری کی طرف، کمال کی طرف انسان جائے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ دین کے اندر ہو. ہر زمانے میں کام کے لوگوں نے اس کی فکر کی ہے دوست. اس لیے آج بھی ہر سمجھدار، سنجیدہ، صاحب بصیرت، عقل رکھنے والا انسان وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بھی ہے، جو بھی چیز ہو یا آئے، وہ کمال درجے کی ہو، وہ اچھی ہو، بیکار نہیں ہو. اس لیے آج ہم اگر رہائش لیں گے تو اس میں اس کے کمال کو اعلیٰ ہونے کو دیکھیں گے. معلومات لیں گے ساری چیزوں کی، پانی کیسا ہے، پارکنگ کیسی ہے، کمیٹی کیسی ہے، علاقہ کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں. گاڑی لیں گے ضرورت کے لیے، اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ گاڑی لی جائے کہ وہ آپ سے کہیں کہ جی یہ ہے تو گاڑی، لیکن یہ مہینے میں صرف 1 دن چلتی ہے، 29 دن یہ مکینک کے پاس ہوگی. آپ کو سستی لگا دوں گا تو لے لیں گے نا دوست؟ کبھی بھی نہیں لیں گے. اس لیے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھے، ہماری طالب علمی میں حضرت نے لکھا، اپنی طالب، جب چند لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں تو بڑی شہرت ہوئی کہ فلاں صاحب نے گاڑی لی، کورنگی میں فلاں صاحب نے گاڑی لی، تو لوگ دیکھنے آتے تھے گاڑی. لیکن وہ گاڑی زیادہ جاندار نہیں تھی. تو حضرت نے لکھا کہ اکثر جب ہم گزرتے تھے تو وہ صاحب بجائے اندر بیٹھے ہونے کے گاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے کام کر رہے ہوتے تھے. تو بھئی گاڑی اوپر بیٹھنے کی ہے یا نیچے لیٹنے کے لیے؟ اوپر بیٹھنے کے لیے. نیچے تو مہینوں میں کوئی کام نکل آئے تو چلیں بس ہوگا. انسان کی سمجھ اس سے کہتی ہے کہ یہ رہائش لے تو اس میں کمال کو دیکھے، سواری لے تو اس میں کمال کو دیکھے. یہ کچھ سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے تو برائے نام نہیں ہو، وہ بھی کمال درجے کا ہونا چاہیے، اچھے درجے کا ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر صحت ہے تو وہ بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے. اس کے پاس اولاد کی نعمت ہے تو وہ بھی کمال درجے کی اولاد ہونی چاہیے، اچھی اولاد ہونی چاہیے جو اس کی نیک نامی کا باعث بن جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا کاروبار ہے تو کاروبار کمال درجے کا ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں دوستوں ہے تو دنیا، چاہے گھر ہے، گاڑی ہے، دنیا کی تعلیم ہے، اولاد ہے، اسباب ہے، معاش ہے، تجارت ہے، یہ ہے تو دنیا. لیکن انسان کو اس کی عقل کہتی ہے کہ اس میں کمال درجے کی فکر کرو. اسی طریقے سے ایک سمجھدار مسلمان، فکر مند مسلمان، وہ اس بات کی ضرور فکر کرے گا اور اس کو کرنی ہے کہ مجھے اللہ نے جو مبارک دین دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی ہے، اس دین کا ہر رکن، ہر عمل، ہر حکم وہ اعلیٰ درجے میں ادا کیا جائے. نماز ایسی ٹائم پاسنگ والی نہیں ہو کہ بس آئے پڑھ لی اور کیا پڑھا کچھ نہیں پتا. تلاوت بھی کمال درجے کی ہو، ذکر بھی کمال درجے کا ہو، صدقہ خیرات بھی کمال درجے کا اخلاص اس کے اندر موجود ہو. اخلاق میرے پاس ہے، ہر ایک سے بات کرنے کا طور طریقہ وہ بھی کمال درجے کا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں کمال تو سب کو چاہیے، ایکسیلنٹ تو سب کو چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمال درجہ حادثاتی طور پہ ملتا ہے یا یہ مسلسل ایک فکر اور کوشش کے بعد ملتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ کمال درجہ جو ہوتا ہے یہ حادثاتی طور پہ اچانک ملتا ہے یا اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی؟ کوشش کرنی پڑتی. ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کو آپ لے گئے جو حفظ کر رہا ہے اور اس کو دورہ حدیث کے طلبہ کے ساتھ بیٹھا دیا جو اس سال علماء بن جائیں گے. اللہ ان سب بچوں کو عالم بعمل بنائے.
اور یہ بچہ جائے اور امتحان دے دے وفاق کے بورڈ سے اور پتہ چلے کہ بھئی جس نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا تھا اس کی تو بورڈ میں پہلی پوزیشن آ گئی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس علم کا کمال درجہ حادثاتی چیز نہیں ہے کہ بس بیٹھ گئے اور ڈراز کھلے اور نام آپ کا آ گیا، او جی فرسٹ پوزیشن ان کی ہوگا. وہاں بھی پوزیشن وہ لے گا، کمال وہ لے گا جو مسلسل ایک محنت کے تسلسل سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے ہمارے اکابر اور بزرگوں نے لکھا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ وہ کمال درجہ دے دین میں بھی اور حلال دنیا میں بھی، دونوں کے اندر، تو اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، اور بالکل آسان سادہ سی چیزیں ہیں دوست. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا مقصد واضح ہو. مقصد کہاں جانا چاہتے ہیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک شخص نیا نیا شہر میں آیا تو ایک لمبی سڑک جا رہی تھی، جیسے ایم اے جناح روڈ ہے. اب کھڑا ہو کے کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے. قریب والے جو آدمی تھے اس نے پوچھا، بھائی صاحب خیریت؟ کہا یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ اس آدمی نے پوچھا. اس نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اجنبی کی تو خدمت کرنی ہے، اس کو راستہ بتانا ہے. آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا یہ سڑک کہیں بھی جائے چلے گا. کہیں بھی جائے. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ بابا غلط کہہ رہا ہے. کھڑے ہو کے دیکھ ایسا رہا ہے کہ اس کو تلاش ہے کسی جگہ تک پہنچنے کی نا، لیکن جب اس سے پوچھا کہ آپ نے کہا تو کہہ رہے کہیں بھی چلے گا. مقصد ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ جانا اس نے کہاں ہے، پہنچنا اس نے کہاں ہے. جب تک یہ اپنے مقصد اور منزل مقصود کو واضح نہیں کرے گا دوستو، تو یہ کیسے مقام کو پائے گا؟ آج بعض دفعہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے نوجوان ساتھیوں کے پاس، ہمارے طلباء کے پاس، ہمارے تاجر کے پاس مقصد واضح ہی نہیں ہوتا. تھکا اتنا دیا ہے اپنے آپ کو کہ بولنے اور بیٹھنے کی ہمت رات کو ختم ہو چکی ہوتی. اتنا تھک چکے ہیں ہم لوگ. لیکن ٹارگٹ کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. جہاں مقصد واضح نہیں ہے دوستو، وہ سفر صرف تھکاوٹ ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں. تو ایک تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے. اگر میں پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اگر میں صبح جا کے دکان کھولتا ہوں رات تک کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے میری زندگی کے اہداف کیا ہے میرے پاس؟ تو مقصد واضح ہو. دوسرے نمبر پہ جو اہم ترین چیز ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کا مقصد آ جائے تو اس کے لیے پھر جس کو کہتے ہیں نا جہد مسلسل، جہد مسلسل. انسان اس مقصد کو پانے کے لیے پھر مسلسل ایک محنت کے اندر لگ جاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تین چیزیں بنیاد ہے دوستو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یقین آپ کا مضبوط ہو کہ آپ اپنے مقام اور منزل کو، ٹارگٹ کو ضرور پائیں گے. ہم آج پہلے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، نوجوان پہلے ہی
مایوس ہو جاتے ہیں. ایک مہینہ تھوڑا سا ادھر ادھر گئے, کہیں سے کوئی مثبت پازیٹو جواب نہیں آیا, ڈائریکٹ کہتے ہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں, مجھے باہر جانا ہے. پھر باہر گئے, وہاں اگر 2-3 مہینے کوئی صحیح وہ سامنے نہیں آیا, کہتے ہیں بس زندگی بیکار ہو گئی. تو وہ یقین محکم ہے ہی نہیں. پھر عمل پہ ہم مسلسل ایک عمل, ایک کوشش, آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے اس میں لگنا ہے. اور پھر محبت. اس مقصد کے سفر کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ میں بد اخلاقی والی زندگی گزاروں, سوء خلق کے ساتھ ہر ایک سے ملوں, ملاقات کروں, چہرے پہ 12 بجا کے بیٹھا ہوا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سڑک پر 3 دکانیں ہوتی ہیں, رش اس دکاندار کے پاس لگا ہوتا ہے جو اپنے کسٹمر سے, خریدار سے ہنس کے اور اچھے انداز اور اخلاق سے بات چیت کرتا ہے. جو سخت مزاج ہوتا ہے, بد اخلاق ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بابا وہاں جا کے اپنے بی پی ہائی نہیں کرنا ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے انسان. یہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہے دوستوں, یقین محکم, آگے عمل پہ ہم, آگے محبت. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت, فاتح عالم. جب یہ 3 صفات خصوصیات کسی بندے میں آئے گی نا, یہ فاتح عالم بنے گا. یہ دنیا فتح کر سکتا ہے, کر لے گا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہے شمشیریں. جس طرح ایک جہاد وہ ہوتا ہے نا جو کافر کے خلاف لڑا جاتا ہے, وہ تلوار کے اسلحے کے بغیر نہیں ہے. ایک جہاد وہ ہے جو اس زندگی کے گزارنے کا جہاد ہے. مسلمان کسب حلال کرتا ہے, رزق حلال کرتا ہے, اس کے لیے محنت کرتا ہے. اس جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر اور تلوار, یہ 3 باتیں کون کون سی؟ یقین محکم, عمل پہ ہم, اور محبت, فاتح عالم. پھر آگے فرماتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. خورشید کہتے ہیں چاند کو دوست, چاند. اس دنیا کے اندر جو ایمان والے ہیں ان کی مثال تو چاند کی ہے. کیا مطلب؟ ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ابھی جو چاند کراچی میں نکلا ہوا ہے نا, کسی ملک میں دن ہو رہا ہے دوستو, ہے نا. یورپی ممالک میں اس وقت دن ہو رہا ہے, وہاں کا چاند جا چکا ہے, یہاں نکلا ہے. لیکن جب ہماری صبح ہوگی یہی چاند وہاں نکل آئے گا. آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہاں نہیں ہوئی اب کیا کروں گا میں, ہوگا کیا میرا. بھائی یہاں اگر کام نہیں بنا اللہ ادھر نکال دیں گے, وہاں نہیں بنا اللہ پاک وہاں نکال دیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ زندگی تو عمل کا نام ہے دوستو, کہ انسان لگا رہے گا. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, ورنہ مٹی سے بنا ہوا انسان یہ تو نور ہے یا نار ہے, اس کی اپنی فطرت یہ تھوڑی, عمل اس کو بنا دیتی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, آج اپنے سامنے اس دنیا میں آنے کا مقصد اور آگے جو زندگی کا مقصد ہے وہ میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ایک مومن اور مسلمان کا مقصد زندگی کوئی مشکل نہیں ہے, بہت واضح ہے. واضح ہے نہیں ہے دوست؟ بالکل واضح. ہماری زندگی کا مقصد تو بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا یہ ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے نا. یہ ضرورت ہے, یہ مقصد نہیں ہے. اس لیے انسان بیت الخلا جاتا ہے تو وہاں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے نا. بیت الخلا میں آرام کرتا ہے کبھی کوئی؟ کبھی بھی نہیں کرتا. بیت الخلا میں 1 سیکنڈ بھی اضافی نہیں گزارتا. کیوں؟ وہ ضرورت پوری ہونے کی جگہ ہے, ضرورت پوری ہونے کی جگہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص, جو بچہ, نوجوان, بڑا, وہ بیت الخلا میں غیر ضروری بیٹھے گا, یہ حافظہ ختم ہو جائے گا. بات سمجھ گئے؟ اس لیے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے ماں باپ کو. بعض دفعہ بچوں کو اندر کر دیا, وہ اندر سب کچھ کر رہے ہیں, گانے بھی گا رہے ہوتے ہیں, قومی ترانہ بھی گا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ضرورت کی جگہ ہے. وہاں جیسے ہی فارغ ہوئے آپ باہر آ گئے,
یہ موبائل ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس پہ کال آئی، آپ نے بات کی، بند کر کے رکھ دیا۔ جس دن سے اس نے ضرورت سے نکل کر مقصد کی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی، سب نظام آگے پیچھے ہو گیا دوست۔ اب ہم میسج ایک کرتے ہیں لیکن موبائل ہاتھ سے ہٹتا ہی نہیں، وہ سامنے رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے کام اس سے بگڑ جاتے ہیں دوست۔ تو مقصد زندگی کو واضح کریں، ہمیں ایک سفر درپیش ہے دوستوں، اور ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ جو منزل صرف ضرورت نہیں ہے، وہ مقصد ہے ہمارا، وہ آخرت کی منزل ہے دوستوں، جس کا آغاز تو ہوگا، ابتدا تو ہوگی اس کی، لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے دوستوں۔ جنت میں جانے والا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہوگا، ابدی جنت میں ہوگا۔ جہنم کے لیے جس کا فیصلہ ہوگا، یہ چلا گیا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ موت کو ایک مینڈھے کی دمبے کی شکل لا کر اللہ کے حکم سے جنت اور جہنم کے مابین میں فرشتہ لٹائے گا موت کو، اور اس کی گردن پہ چھری چلا دے گا۔ یہ ایک سمجھانے کا عمل ہے۔ جانور کی طرح اس زندگی کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب موت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا جو اس طرف والے ہیں اہل جنت ہے، وہ ہمیشہ کی جنت میں چلے گئے، تو اس طرف اہل جہنم ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے۔ مقصد زندگی آگے آ رہا ہے، لیکن اب دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے مسلسل محنت کا ہے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دنیا گزارنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے مقام کے لیے بڑی محنت کی ہے دوست۔ آج اگر ہم لوگوں کے نام سنتے ہیں نا کہ فلاں ورلڈ چیمپئن ہے، فلاں نامور سائنٹسٹ ہے، ہر میدان میں آپ چلے جائیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اس نے کہا ہو کہ رات میں نے خواب دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، جب واپس آئیں گے تو نوبل انعام آپ کا ہوگا۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے دوست، ہر جگہ پر ایک محنت ہوئی۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اور حضرت نے وہ نام جمع کیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اشتیاق ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نام کمائے وہ کیسے بنے۔ تو ایک شخص جس کی عمر تھی 29 سال، وہ پوری دنیا میں سوئمنگ کا عالمی چیمپئن بنا۔ سوئمنگ کس کو کہتے ہیں؟ تیراکی کو، پانی میں تیراکی کو، جو اس امت کے لیے سنت فرمایا گیا، اس امت کے لیے سنت فرمایا گیا، تیراکی کو، گھڑ سواری کو، تیر اندازی کو۔ فرمایا یہ میری امت کے 3 سنت اعمال ہے، یا تو یہ تیراکی سیکھے، یا گھڑ سواری سیکھے، یا تیر اندازی سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم تعویل کر لیں گے کہ کرکٹ تقریباً تیر کی طرح تو ہے نا، اتنا لمبا چھکا مارا ہے، یہ تیر مارا ہے میں نے، وہاں کوشش کر رہا ہوں اسرائیل تک چلا جائے۔ ہمیں اس کام میں لگا دیا ہے دوست کہ گنتی کے لوگ ہوں گے جو شاید تیراکی کی طرف تھوڑا سا توجہ اس لیے ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ 40+ میں جا رہے ہیں، اب آپ اپنی ایکٹیویٹیز بہتر کریں، تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ویٹ کم کرنا ہے، ویٹ لوز کرنا ہے، اب چلیں بھائی سوئمنگ کی کلاسز لیتے ہیں۔ ایک مسلمان بچے اور نوجوان کے پاس تو تیراکی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے، کم سے کم وہ تو انسان کرے۔ سوئمنگ کے عالمی چیمپئن جو ایک کافر ہے، کتنی عمر میں وہ عالمی چیمپئن بنا؟ 29 سال، بالکل ایک ینگ نوجوان ہے۔ اس سے سوال ہوا کہ آپ عالمی چیمپئن بنے، آپ کب سے تیراکی کر رہے ہیں؟ ایک بڑا جاندار سوال ہے دوستو۔ یہ آج جو ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ بس اب اتنا میں نے کر لیا اب بھی نہیں ہو رہا، اتنا میں نے کر لیا اب بھی نہیں ہو رہا، اب کب سے تیراکی کر رہے ہیں؟ اس نوجوان کا جواب سنے دوستو۔ اس نے کہا میں 9 مہینے کا اپنی ماں کی گود میں تھا۔ کتنے؟ 9 مہینے کا، جب گھر کے سوئمنگ پول میں میری ماں نے مجھے ڈال دیا۔ اس لیے کہ یہ ایک میڈیکلی
طور پر ایک بات یہ مشہور ہے، اور وہ یقیناً جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 سال تک تو یہ رضاعت ماں کے دودھ پہ ہوتا ہے، ماں کی مدر فیڈ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس بچپن کا کون سا عرصہ ہے کہ یہ بچہ مزاحمت شروع کر دیتا ہے. مزاحمت سمجھتے ہیں دوستو؟ اب گود میں بچہ ہے نا دوستو 4 مہینے کا 5 مہینے کا، آپ اس بچے کو گال پہ چھیڑیں، پیشانی پر چھیڑیں، پیر پر چھیڑیں، یہ روئے گا ضرور لیکن جوابی مکہ تو نہیں مارے گا آپ کو. اس پر تحقیق کی کہ وہ کون سی عمر ہے کہ جس میں بچہ ہاتھ سے کسی چیز کو روکتا شروع کر دیتا ہے کہ آپ اس کو گود میں لیں اور وہ آپ کا ہاتھ پیچھے کر دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جیسے ہی بچے کی عمر 9 مہینے ہو جاتی ہے یہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر ہلانا سیکھ لیتا ہے، من جانب اللہ پاک کی طرف سے. اب ان کی سمجھ دیکھیں، اس ماں نے بچے کو سوئمنگ پول میں کب ڈالا جب یہ کتنے مہینے کا ہو، کہ اب یہ بچہ خود ہاتھ پیر، ٹھیک ہے تیراکی تو نہیں کر سکتا، نیچے جائے گا سیدھے، لیکن یہ ہاتھ پیر مار سکتا ہے. اس کو ڈال دیا. 9 مہینے سے لے کر 29 سال کا سفر ہے، یعنی 28 سال 3 مہینے اس نوجوان کو عالمی چیمپئن تک پہنچنے میں بنے. ایک سوال. دوسرا سوال پھر یہ ہوا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے شروع کیا، پھر اس کے بعد آپ روزانہ کی جو مشق ہے، جو ایکسرسائز ہے، آپ کتنے ٹائم کرتے تھے؟ اس نے کہا زندگی میں بہت حالات آئے، اونچ نیچ، سردی گرمی، بیماری، سب کچھ ہوا، لیکن ان 29 سالوں میں میں نے ایک دن ایسا نہیں چھوڑا کہ روزانہ کے 2 گھنٹے سوئمنگ پول میں نہ گزارے. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے روزانہ سوئمنگ پول میں. وہ سفر یہاں سے چلا، 29 سال میں جا کے یہ نوجوان عالمی چیمپئن بنا. اس نے ہمت نہیں ہاری. ہم تو 1 مہینے میں پریشان ہو جاتے ہیں دوست، 3 دن تہجد پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، کام ہی نہیں ہو رہا. ہمیں 11 دن کا وظیفہ دیا جاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بھی ذرا شارٹ پیکیج ملے، کم والا مل جائے، اس سے بھی جلدی ہو جائے کام ہمارا. یہ اپنی کمزوریاں ہیں دوستو، ہم سب کے اندر موجود ہیں، اور ان کو سیکھنا چاہیے کہ ہم جس عالی مقصد کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں کیا وہ اس طریقے سے حاصل ہو جائے گا دوست. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، اور ایک مقصد حیات تک پہنچنے کو بالکل واضح کر دیتی کہ ہم نے کیسے وہاں تک پہنچنا ہے اور آپ نے یہ سفر کیسے طے کیا ہے. لیکن ہم افسوس یہ ہے نا دوستو، ہم سیرت نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. جس کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ آ گئی، یقین کریں یہ دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی. اس لیے کہ آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو اس دنیا میں کسی کے ساتھ ہوئی اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی بات کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، کس کا سایہ چلا گیا تھا؟ والد کا. دنیا میں آئے بھی نہیں، والد کا سایہ چلا گیا. اب قیامت تک کے ان بچوں کے لیے ایک سبق اور ایک نمونہ بن گیا کہ بچوں پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کے سر سے آج کسی کا سایہ گیا ہے تو اس کائنات کے محبوب کے سر کا یہ سایہ تو ان کی دنیا سے آنے سے بھی پہلے جا چکا تھا، لیکن آج ان کا نام دیکھے دنیا کا کون سا کونا ہے زمین اور آسمان میں جہاں لفظ محمد نہ سنائی جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اللہ کا نظام ہے دوستو. تو اس لیے مختصراً بات بہرحال یہ ہے کہ آج مایوسی کے اس کیفیت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو ہم نہ صرف یہ کہ سیکھیں بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں، اس کو اختیار کریں. خوشی ہو، غمی ہو، دنیا ہو، آخرت کی فکر ہو، تعلیم ہو، تربیت ہو، جو بھی چیز ہو
اس میں ہمارے سامنے ایک نمونہ اور آئیڈیل آپ علیہ السلام کی ذات اقدس بن جائے. یقین کریں زندگی کا مقصد بھی سامنے آئے گا اور محنت کا جذبہ بھی اللہ پاک دل میں ڈال دیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. ختم خواجگان جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ نکال لیں ورنہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی اللہم بارک علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ
الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفاء راشدین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، مجاہدین، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے مامو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ پہلے ذکر جہری کریں گے. جہری کا مطلب ہوتا ہے آواز کے ساتھ ذکر کرنا، لیکن آواز سے مراد جہر معتدل، اتنی آواز ہو جو ہر ساتھی کو اس کے اپنے کان تک آ جائے. اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں اگر چیخ و پکار ہو، یہ ذکر کے آداب کے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور اگر ذکر جہری اتنا آہستہ ہو کہ خود مجھے بھی آواز نہیں آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے جہر ہوگا معتدل، اعتدال کے ساتھ. تو تھوڑا سا ذکر جہری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی. ساتھ ہی ایک پنکھا کھول لیں.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر کے لیے تمام ساتھی ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دل کا ایک ذکر ہے. یعنی ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے، دل جو دھڑک رہا ہے، یہ دل در حقیقت کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. تمام ساتھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، پوری دنیا سے یکسو ہو جائیں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا،
مجھے بخش دے، ہے نام غفار تیرا، مجھے بخش دے، ہے نام غفار تیرا۔ الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے اب بندہ لاچار تیرا، منزلہ دوا کی سے چاہیں، منزلہ دوا کی سے چاہیں، تو شافی ہے میرا، میں بیمار تیرا، تو شافی ہے میرا، میں بیمار تیرا۔ الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا، سوا تیرے کوئی نہیں اپنا یا رب، سوا تیرے کوئی نہیں اپنا یا رب، تو مولا ہے میں عبد بیکار تیرا، تو مولا ہے میں عبد بیکار تیرا۔ کہاں جائے جس کا نہیں کوئی تجھ بن، کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا، رہے گا نہ کچھ نقد سیاں سے میرا، رہے گا نہ کچھ نقد سیاں سے میرا، لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا، لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔
یا اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے. یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سب سے پوری امت سے کامل طور پہ یا اللہ ختم فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لائیں یا اللہ شروع سے آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، جس درجے میں آئے یا اللہ سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما کے سب کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما لے. سب کو یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. پوری زندگی یا اللہ مبارک مجلسوں سے، آپ کے مبارک ذکر سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو معطر اور آباد رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ نیک لوگوں سے، صلحاء سے، علماء سے، اتقیاء سے، اہل اللہ سے یا اللہ اپنے جوڑ اور تعلق کو یا اللہ ہم سب کے لیے مضبوط فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اس مسجد کے یا اس مجلس میں اس وقت جو ساتھی بیمار ہے، جس مرض میں مبتلا ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ جس طرح بیماری آپ کے حکم سے آتی ہے، بلا شبہ یا اللہ شفا کے خزانے بھی آپ کے پاس ہیں. یا اللہ آپ کے حکم پر کوئی اسباب نافذ نہیں ہو سکتے، آپ چاہیں تو سب کچھ فرما سکتے ہیں. یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی چھوٹے بڑے، مستورات، بچے جن امراض میں مبتلا ہے، جن موذی امراض میں مبتلا ہے یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. بالخصوص ہمارے ایک ساتھی بھائی فیضان جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور وہ بچہ پیدائش کے وقت سے مسلسل بیمار ہے. ڈاکٹر حضرات مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یا اللہ آپ تو شفا کے خزانوں کے بادشاہ ہیں. اس معصوم بچے کو یا اللہ مکمل اور کلی شفا نصیب فرما دے. باقی جتنے احباب بیمار ہیں جن کے نام ابھی ذہن میں نہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے. پوری امت مسلمہ کی حالت پہ یا اللہ رحم فرما دے. بالخصوص یا اللہ قبل اول بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے. یا اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما کر ان کو غلبہ نصیب فرما دے. اسرائیل، یہود، ظالموں پر، جابروں پر یا اللہ اپنے غیظ و غضب کو یا اللہ اپنے فرشتوں کے لشکروں کو، مجاہدین کے لشکروں کو یا اللہ ان پہ مسلط فرما دے. یا اللہ ان کے وجود سے اس دنیا کے نقشے کو پاک فرما دے. یا اللہ قبل اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے. ہمیں وہاں کی اذان سننے کی، وہاں نماز پڑھنے کی جلد از جلد توفیق یا اللہ نصیب فرما دے. اور یا اللہ پوری امت مسلمہ جس بے چینی میں ہے، اس بے چینی اضطراب کو راحت اور سکون کے اندر تبدیل فرما دے. یا اللہ شام کے، عراق کے، فلسطین کے، کشمیر کے، افغانستان کے، جہاں جہاں کے مسلمان اس وقت تکلیف اور پریشانی میں ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں پاڑچنار، زیرہ کرم کے اندر جو مسلمان تکلیف میں ہیں یا اللہ سب کی بھرپور مدد و نصرت فرما دے. اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب جو دنیا سے چلے گئے سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے. بالخصوص ہم سب کے مشفق اور مربی حضرت اقدس مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ جن کی برکتوں کا فیض ہے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے، بال بال مغفرت فرما دے. ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے چلے گئے یا اللہ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے. جتنے احباب اس وقت بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں یا اللہ جو بھی جائز خواہش ہے یا اللہ آپ سب سے واقف ہیں، ہم سب کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. جتنے طلبہ عزیز بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، سب کو عالم بعمل بنا دے. ہمارے اس مسجد کو، یہاں چلنے والے تمام سلسلوں کو اپنی مدد و نصرت نصیب فرما دے. تمام سلسلوں کو تا قیامت جاری و ساری فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے.
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔